السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 کی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا۔ ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ زہری نے بیان کیا کہ شیطان نے احد کے دن بلند آواز سے چیخ ماری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پہچانا۔ میں نے آپ کی آنکھوں کو خود کے نیچے سے دیکھا۔ دیکھتے ہی خوشی و مسرت میں بلند آواز کے ساتھ میں نے پکارا صحابہ کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر ایک امن نازل فرمایا۔ ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غم کے بعد اہل یقین پر خاص طور پر کامل امن طاری کر دیا۔ ان کا خوف جاتا رہا یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں گرتی جا رہی تھی، اور یقیناً کچھ لوگ تھے جن کی جانوں نے انہیں فکر میں ڈال رکھا تھا۔ ڈگمگاتے ایمان والوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سرپرست نہیں بناتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اپنے آپ کو تقدیر کے سپرد نہیں کرتے۔ وہ دین کی فکر سے خالی ہوتے ہیں۔ انہیں صرف اپنی فکر لاحق تھی۔ انہیں نہ تو اپنے دین کی فکر تھی، نہ اپنے رسول کی، اور نہ ہی صحابہ کی۔ خوف، قلق اور جزا و فضا کی وجہ سے انہیں نیند کہاں آ سکتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جاہلیت والے گمان یہ تھے کہ نبی کا معاملہ باطل ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں، جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل مایوس کن ہے۔ وہ کہتے تھے کیا اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف اشارہ ہے۔ جنگ کے لیے مدینہ سے نکلنے سے پہلے اس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ شہر کے اندر ہی رہ کر دفاع کیا جائے۔ اس لیے جب اسے خبر ملی کہ حضرت کے بہت سے لوگ قتل ہو گئے تو اس نے مسلمانوں میں بدظنی پھیلانے کے لیے کہا کہ اس کام میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہے؟ آپ کہہ دیں بلا شبہ سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔
ان کو جواب یہ دیا گیا کہ کہہ دو یقیناً سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے ظاہر نہیں کرتے، وہ اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کفر، بغض اور دشمنی چھپائے ہوئے ہیں جس کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس میں ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا انکار اور اس کی تکذیب ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کی رائے کو بے وقوفی کی طرف منسوب کرنا اور اپنے آپ کو پاک، صاف اور صحیح قرار دینا ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ ضرور اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف نکل آتے، یعنی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جہاں کسی کے لیے لکھی ہوئی ہو آ کر ہی رہتی ہے۔ احتیاطی تدابیر کسی کو موت سے نہیں بچا سکتی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزما لے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خبیث و طیب کی، مومن و منافق کی، سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے، اور تاکہ وہ اسے خالص کر لے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ جب کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے تو کھوٹ کو اللہ تعالیٰ صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتیں خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دل کے چھپے رازوں سے خوب واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔